السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم کا جو دوسرا باب ہے وہ کتاب الرقاق ہے۔ نرم باتوں کا جو ہے بیان ہے، اس میں نرمی سے باتیں جو کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بیان ہے، اور اس میں سب چیپٹر ہے ڈرانے اور نصیحت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5371، ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس سے جو اس نے مجھے آج تعلیم دی ہے وہ چیزیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے۔ وہ تمام مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء، باطل سے دور رہنے والے اور حق قبول کرنے کے لیے تیار رہنے والے پیدا کیا ہے۔ بے شک شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، اور میں ان کے لیے جو حلال کیا ہے وہ ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں، اور وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بے شک اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اس نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے سوا ان کے عرب و عجم کو مغبوض ٹھہرایا اور فرمایا، میں نے آپ کو صرف اس لیے مبعوث کیا تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو آزماؤں۔ میں نے آپ پر یہ کتاب اتاری جسے پانی نہیں دھو سکتا، ناقابل تنسیخ ہے، آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے۔ بے شک اللہ نے مجھے قریش کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا، میرے پروردگار، وہ میرا سر کچل دیں گے اور اسے روٹی بنا دیں گے۔ فرمایا، آپ انہیں نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکال دیا۔ آپ ان سے جہاد کریں، ہم آپ کو تیار کریں گے۔ آپ خرچ کریں، آپ پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ لشکر بھیجیں، ہم بھی اس کی مثل فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ اپنے نافرمانوں کے خلاف قتال کریں۔ حدیث نمبر 5372، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے لگے۔ بنو فہر، بنو عدی جو کہ قریش کے قبیلے ہیں، حتیٰ کہ وہ اکٹھے ہو گئے تو فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، باقی ایام میں تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تب سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بنو عبد المناف، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ اپنے اہل و عیال کو بچانے چلا، تو اسے اندیشہ ہوا کہ وہ دشمن اس پر سبقت لے جائیں گے، تو وہ دشمن کی اطلاع دینے کے لیے زور زور سے کہتا ہے، یا صباح۔ حدیث نمبر 5373، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آواز دی، وہ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام و خاص سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی کعب، بنی لوئی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد الشمس، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ جو حق قرابت ہے میں اسے احسان کے ساتھ نبھاؤں گا۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو ایمان کے ساتھ آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بنو عبد المناف، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس ابن مطلب، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حدیث نمبر 5374، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ امت مرحومہ جس پر رحم کیا گیا ہے، پر آخرت میں شدید عذاب نہیں، دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 5375 اور
5376۔ ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کا آغاز نبوت و رحمت سے ہوا، پھر خلافت و رحمت ہوگی، پھر ظالم بادشاہ ہوں گے، پھر زمین میں جبر و زیادتی اور فساد ہوگا، اور ریشم شرمگاہوں زنا اور شراب کو حلال سمجھیں گے۔ انہیں اسی حالت پر رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جاتی رہے گی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملیں۔ حدیث نمبر 5377۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک سب سے پہلے الٹا دیا جائے گا۔ زید بن یحییٰ راوی نے بیان کیا، یعنی اسلام جسے برتن الٹا دیا جاتا ہے یعنی شراب۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اللہ نے اس کے متعلق تو وضاحت فرما دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ اس کا نام بدل لیں گے اور پھر اسے حلال جانیں گے۔ حدیث نمبر 5378۔ نعمان بن بشیر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت کے اثرات باقی رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت نبوت کے انداز پر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جس قدر اللہ چاہے گا کاٹنے والے بادشاہوں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جبریہ بادشاہت ہوگی اور یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر خلافت و نبوت کی طرز پر ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حبیب بیان کرتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی تو میں نے ان کی یاد دہانی کے لیے انہیں یہ حدیث لکھی اور کہا، میں امید کرتا ہوں کہ ظالم بادشاہ اور جبریہ بادشاہت کے بعد آپ امیر المومنین ہیں۔ وہ اس سے خوش ہوئے اور انہیں اچھا لگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔